نون لیگ اور اسپیسیفکلی ملک احمد خان جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ ترلوں کی آخری حد ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں سیاست میں گھسیٹنا یا پھر سیاسی معاملات میں لے کر آنا واقعی پی ٹی آئی کی فرسٹریشن ہے؟ معذرت کے ساتھ جب یہ فارم 47 کی حکومت یہ بات کرتی ہے نا کہ ترلے کرنا، ترلے کون کس کے کر رہا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ 6 ستمبر کا تو مجھے بھی پتا ہے اسمبلی صبح 11 بجے سٹارٹ ہونی تھی، شام 8 بجے سٹارٹ ہوئی. بھیکے مانگے جا رہی تھی عمران خان سے ہر طرف سے کہ پلیز پنجاب میں اب جلسہ مت کرے، وہ مریم کی ٹیریٹری، جیسے مریم کو وہ بھی جہیز میں ملی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں ایک تو آرمی چیف کو خط لکھ دیا، لیکن پھر آئی ایم ایف کو بھی ڈوزیئر دیا، خط لکھا، حالانکہ آئی ایم ایف بڑا کلیئرلی بانی پی ٹی آئی کو بتا چکا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر انٹرنل میٹرز. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ مقتدرہ کو ناراض کرنے کے لیے بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے وہی سٹیپس آ رہے ہیں جس سے کچھ زیادہ پرووک ہوگی سچویشن؟ I think here we have a basic difference of opinion. مقتدرہ is the عوام of پاکستان. کوئی ادارہ اللہ سے بڑا نہیں، کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں، اور کوئی بھی پوزیشن ہولڈر پاکستان کی عوام سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام ٹیکس دیتی ہے. ان پرٹیکولر پاکستان کے جو خطے، جو لوگ، جو ڈپارٹمنٹس، جو ڈویژنز جو بھی ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے وہ تو پلیز اپنے آپ کو مقتدرہ مت کہیں. لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ. رہی بات خط نیکی کی، جو آئی ایم ایف کو ڈوسیے دیا گیا تھا، دیٹ واز ویری کلیئر. اور شکر الحمدللہ یو این ڈی پی کے فارمر ہیڈ ریز ریپ جو پاکستان سے گئے تھے، ڈیپوٹی ریز ریپ، آپ ان کا ایک خط دیکھ لیں، آرٹیکل دیکھ لیں. آئی ایم ایف کی اپنی ایک آفیسر ہے، خان کے خط لکھ سے کہیں پہلے اس نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی کہ مصیبت ہے پاکستان کو پیسے دینے میں کہ ان کی جو اشرافیہ ہے، جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہے، جو ان کے ادارے ہیں، یہ سارے پیسے کھا جاتے، عوام پہ پیسہ نہیں لگتا. ایگزیکٹلی یہی بات ریز ریپ نے کہی تھی یو این ڈی پی کا، کہ پاکستان میں 19 ایسے طبقے ہیں جو عوام تک پیسہ نہیں پہنچنے دیتے. عمران خان وطن کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹلی مالدار آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کی عزت ہے پچھلے 50 سال سے، اس کو نہیں ہے، اس کو جو چاہیے وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 47 سال سے جو پپٹس عوام کے سر پہ بٹھائے جاتے ہیں، 47 سال تو دور کی گنتی ہے. آپ 2.5 سال کا میم دیکھ لیں، جو انویسٹمنٹ پاکستان میں بیڑا غرق ہوا ہے، جو آپ کی ریمیٹنس کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہے. آپ کا اس وقت 25 سے 40 لاکھ پڑھا لکھا بچہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ، سافٹ اسپیشلسٹ، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بیکاز دیز پیپل ہیو ڈسٹرائڈ پاکستان اپنی انا کے لیے. عمران خان از the only man who can financially save پاکستان. morality تو ان لوگوں کے قریب بھی نہیں پہنچی، but financially خان صاحب can save it. انشاءاللہ morality بھی واپس آئے گی، بہتر دن آئیں گے. I don't want to request جو آپ کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کا دشمن باہر نہیں بیٹھا، پاکستان کا دشمن پاکستان کے اندر بیٹھا ہے. وہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، وہ جو انگلش میں کہتے ہیں you cut off your nose to spite your own face، عمران خان کو تکلیف دینے کے لیے پاکستان کو ختم کرنے کا. بالکل صحیح. اور آپ لوگ کوٹ پیکنگ پر شور مچا رہے ہیں، لیکن اب تو عدلیہ میں نئی تعیناتیاں ہو گئیں، 7 نئے ججز آ گئے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ لوگ اپنے کیسز کا؟ کیونکہ اس بات پر تو اعتراض آپ کو کافی ہے کہ عدلیہ کو مکمل طور پر حکومت نے کنٹرول میں کر لیا ہے. سب سے پہلے تو یہ فارم 47 کی حکومت ہے. دوسری بات، یہ میں آپ کو لیگل پوائنٹس بتا رہی ہوں. آپ کا ہاؤس، پارلیمنٹ، سینٹ دونوں انکمپلیٹ ہے. سوری، سینٹ میں اس وقت کے پی نہیں بیٹھا ہوا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ یہ لوگ سینٹ چلا رہے ہیں. سینٹ تو اللیجڈلی فیڈریشن کی علامت تھی، تو کے پی کے سینیٹرز کیوں نہیں آئے؟ ان کے الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ تیسری بات، آپ کے اس اسمبلی میں جو جھوٹ بولتے تھے کہ عورت کو عزت دو اور مائنورٹیز عزت کو، نہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں جیت چکی ہیں ایم این ایز بیٹھی ہوئی ہیں، نہ مائنورٹی یعنی جو دینی اقلیت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں. ان لوگوں نے جو قانون بنایا ہے اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہے، یہ انکمپلیٹ ہاؤس ہے، یعنی کہ سارے قوانین ایب انیشو غلط ہے، انکلوڈنگ 26ویں آئینی ترمیم. سو اس ترمیم کے ذریعے جس کو نوکری پہ، دھندے پہ، ٹھیکے پہ ڈال دیا گیا ہے، سب اٹ ول واش آؤٹ. لیکن پرابلم جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں نا، انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ تھرو دی بیبی آؤٹ آف دی باث واٹر. ہمیں یہ فکر ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو. بالکل صحیح. اور آپ کے مولانا صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے، مولانا صاحب آئینی بینچ کے حق میں ہیں، آپ لوگ خلاف ہیں، تو یہ ساتھ چلے گا کس طرح؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ تو بڑے برملا انداز میں کہتے ہیں کہ مولانا ہم سے راضی ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں اور ہم انہیں راضی رکھیں گے بھی. مولانا صاحب پی ڈی ایم کے ہیڈ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا صاحب وہی کریں گے ان کے لیے ٹھیک ہوگا. وہ پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا سوچیں گے بھی تو 3 دفعہ اس کو پلٹیں گے، آگے پیچھے دیکھیں گے. وی آر ویری کلیئر پی ٹی آئی، جو ہمارے ساتھ چلے گا چلے گا، جو نہیں چلے گا ان کی اپنی پارٹی کی پالیسی ہوگی. بسائڈس میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان کی 3 سب سے بڑی سیاسی قوتیں ہیں
नंबर गेम में मौलाना फजल रहमान की पार्टी से केपी तक ना, वो भी मदरसों तक उनके, अगर चकजई साहब, अगर साहबजादा हामिद रजा, अगर अलामा राजा नासिर अब्बास अपने लोगों को पोलिटिसाइज करके निकाले तो पाकिस्तान में कदम रखने की जगह नहीं होगी. तो रही बात मौलाना साहब की, उनका अपना मौकफ है, लेकिन आई कैन कि मौलाना साहब की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली इमरान खान का मौकफ रखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बिल्कुल सही. बहुत